کمال وزن ہے ان کا۔ ان کو پڑھو، روزی میں برکت، ان کو پڑھو اولاد میں برکت، ان کو پڑھو زندگی کے معاملات آسان، ان کو پڑھو اپنی مشکل راہیں آسان کرو، ان کو پڑھو مشکل و مصائب کی چٹانوں پہ ہتھوڑا پڑے اور ٹوٹ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے سامنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ ایک خاص عمل پیش کر رہے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے کلمات اور ارشادات میں سے ایک نہایت ہی عظیم عمل پیش فرمایا ہے، جس کو اس عمل کو کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی وہ یوں ہی سمجھے کہ اس کو دولت عظمیٰ نصیب ہوئی ہے۔ انسان کی خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس عمل کرنے کی مستقل طور پر توفیق عطا فرما دی اور مواظبت اور پابندی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اس کے لیے دنیاوی مسائل نہ رہیں۔ وہ عمل ہے جس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ ساری مخلوق میں جو اللہ رزق بانٹتے ہیں وہ ان کلمات کی برکت سے بانٹتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ایک عظیم ہستی ہیں، حافظ الحدیث ہیں۔ لاکھوں احادیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حفظ تھی اور ایسے یاد تھیں جیسے حافظ قرآن کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے ہیں اور 13 شوال المکرم کو 194 ہجری میں حضرت بخارا کے اندر پیدا ہوئے۔ والد محترم کا سایہ نہیں تھا سر پر، یتیمی میں عمر بسر کی اور آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی حضرت کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، یعنی نظر چلی گئی اور ماں بہت پریشان ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے الہا و زاری کرتی ہیں، اپنا طلب دامن پھیلا دیتی ہیں کہ اے پروردگار میرے اس معصوم سے بچے کو آنکھیں مرحمت فرما، میں اس کو حافظ بناؤں گی اور عالم بناؤں گی۔ اماں دعا مانگتی رہی، اللہ پاک نے اماں کی دعا کو شرف قبولیت مرحمت فرمایا اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اور یہ صرف ان کو آنکھیں نہیں ملی، ان کو پھر ہادی اور رہبر اور وقت کا امام اور امام بخاری اور امیر المومنین فی الحدیث اللہ رب العزت نے امام بخاری کو بنایا۔ صرف آنکھیں عطا نہیں ہوئی بلکہ ساری انسانیت کو آنکھیں عطا کرنے والے بنے، پھر نظر ہدایت عطا کرنے والے بنے۔ پوری امت مسلمہ کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے ولی ہیں اور حدیث پاک میں ان کا بہت بڑا مقام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ذہانت بھی مرحمت فرمائی تھی اور حضرت کے جو والد محترم تھے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، محمد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے محمد ابن اسماعیل۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کی پرورش اس طرح کی، حرام تو درکنار، کبھی اپنی آمدن میں کبھی اپنے ذرائع اور وسائل میں ایک ٹکا بھی میں نے مشتبہ استعمال نہیں کیا۔ مشتبہ جس میں تھوڑا سا شک و شبہ ہو گیا ہو کہ کہیں یہ حرام نہ ہو، اس کو بھی فرمایا کہ میں نے ترک کر دیا۔ اللہ نے کمال کا حافظہ مرحمت فرمایا تھا، لوگوں کو حسد بھی تھا۔ وقت کے جو بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں تھے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حسد اور جلن بھی رکھتے تھے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ جلا وطن کیا گیا۔ حضرت بغداد میں پہنچے تھے اور حسد وہاں بھی پہنچا ہوا تھا کہ ایک شخص ہے اور بہت بڑا اس کا مضبوط حافظہ ہے اور بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث، اور جب وہاں پہنچ رہا ہو اتنی بڑا شخص
تو وہاں جو چھوٹے چھوٹے عطائی بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارا تو وہ مقام نہیں رہے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان کرنے لگے. وہاں کے بڑے آدمی کو کہا کہ اس کو بلاؤ، محفل لگاؤ، ہم اس سے سوال کریں گے، یہ ان کے جواب دے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے وہاں. انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کو حدیثیں سنائیں گے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بتلاؤ، پڑھو. انہوں نے 10 آدمی تیار کیے ہوئے تھے اور 10 احادیث انہوں نے یاد کی ہوئی تھی. یعنی یوں سمجھیے کہ 100 حدیث انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سنانی تھی. انہوں نے حضرت کو 100 روایات سنائیں. ایک حدیث کا متن ہے، دوسری حدیث کی سند اس کو لگا لی اور راویوں کے نام اوپر نیچے کر دیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کہ یہ روایت آپ کو پہنچی؟ وہ فرماتے نہیں پہنچی. پھر دوسری پڑھتے، پوچھتے، حضرت فرماتے نہیں پہنچی. اس طرح کرتے گئے، 100 احادیث سنا دی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کی تردید کر دی، فرمایا یہ روایات مجھ کو نہیں پہنچی. ہنسنے لگے. اور نادان لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے نیچے، جو عوام ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، بس وہ ایک افواہ کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. افواہ پھیل جائے بس اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 100 روایات میں سے ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایک بھی اس کے پاس نہیں پہنچی، تو یہ کیسا محدث ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے، پہلے آدمی سے شروع کیا. فرمایا آپ نے یہ روایت سنائی اور اس طرح آپ نے غلطی کی، دوسری روایت یہ سنائی، اس طرح آپ نے غلطی کی، اصل سند یہ ہے، اصل متن یہ ہے. اس طرح حضرت سب کو روایات سناتے آئے. اور کمال یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، جس شخص نے جو روایات سنائی وہی 10 روایات اس کو سنائی. جو اس نے پہلے بیان کی وہ پہلے کی، جو بعد میں بیان کی وہ بعد میں بیان کی. کمال کا حافظہ اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مرحمت فرمایا تھا. سارے لوگ ہش ہش کر اٹھے کہ کمال ہے حضرت کی، اتنی بڑا اللہ نے حضرت کو حافظہ دیا ہے. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. لاکھوں احادیث میں سے ایک کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، بخاری شریف، جس میں انہوں نے صحیح روایات کو بیان کیا اور ان میں سے جو ضعیف روایات تھی ان کی نشاندہی فرمائی. اور آخر میں جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت پیش کی ہے، علماء نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت، جب بھی یہ روایت آخری پڑھتے ہیں علماء تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں. اور بخاری شریف کے آخری درس میں اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کے فائدے کے لیے کہ آپ کی سند بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل جائے گی. ایک محدث وقت اس کا درس دیتا ہے، آخری روایت پڑھی جاتی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور ان سے پہلے اس روایت کو نقل کرنے والے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہتے تھے کہ دور کھڑے ہو کر آدمی بات کر رہا ہو، دنیا کی ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے، حدیث پڑھ رہا ہو تو مجھے پتہ چلتا ہے. اس کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر میں محسوس کر لیتا ہوں. جب وصال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت یہ کیا؟ فرشتے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہوئے، آپ امام ہیں، فرشتوں کی امامت کا شرف کیسے ملا؟ فرمایا کہ بہت سی روایات میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو میں درود لکھتا تھا پورا مکمل. امام ابو زرعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں. یعنی مطلب کیا؟ جو ان کلمات کو پڑھے گا، علماء نے لکھا یہ ہے تو حبیب،
اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اپنا صفت مشبہ کا صیغہ ہے، لیکن یہی حبیب محبوب اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی اللہ رب العزت کو یہ دو کلمے بہت محبوب ہیں۔ آگے صفت رحمان کی طرف لے گئے اس کو، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن۔ رحمان کیوں لائے ہیں یہاں؟ عجیب بات محدثین نے لکھی، فرمایا کہ کمال یہ ہے رحمان کی طرف ان کلمات کی نسبت کر کے ان کلمات کا بھاؤ تاؤ اور بڑھا دیا ہے۔ رحمان کون ہے؟ جو عام اعلان کرتا ہے کہ رحمان آسمان دنیا پہ آ چکا ہے، میرے بندو اٹھو، جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اور رحمان اعلان کرتا ہے جیسا کام ویسا دام نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا معاملہ کسی ایسی ذات کے ساتھ ہے تم کرو گے زیادہ تو وہ مزدوری کم دے گا، نہیں، بلکہ تم کرو کم وہ عطا کرے زیادہ، محنت تمہاری تھوڑی، مزدوری تمہاری زیادہ، انویسٹ تمہاری تھوڑی، پرافٹ تمہارا زیادہ، فرمایا کہ میں بڑھا چڑھا کر میرے بندوں تمہیں عطا کروں گا۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ جب رب کو محبوب ہیں تو بندے کے دماغ میں خیال گزرتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں پتہ نہیں ہماری 10 رسمیں بھی ہیں یا نہیں، کیا معلوم ہم اپنی زبان سے اس کو ادا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ مشکل نہ ہو، وہ ہماری زبان سے ایسا نہ ہو کہ ادا نہ ہو سکیں۔ رحمان کے محبوب کلمے ہیں اور محبوب کہہ رہا ہے خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، پڑھو تو آسانی سے ادا ہو جائیں۔ علماء تجوید نے، مجودین نے جو تجوید کا علم رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں بعض حروف کلمات شدت میں سے ہیں، حروف شدت، اور بعض حروف یعنی استعلاء، ان میں وزن ہوتا ہے، کچھ بھاری اور سخت الفاظ ہوتے ہیں جو عام آدمی پہلے پڑھ رہا ہو تو اس کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو جملے اور کلمے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کلمات میں حروف شدت میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے اور حروف استعلاء میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا کمال علم اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ امی نبی آج تک جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیے، کسی بندے کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا، وہ تلمیذ خالق ہے اور معلم مخلوق ہے۔ آج تک جتنے علوم نکلے ہیں وہ بحر زخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے ادا ہوا ہے، حضور نے امت کو تعلیم فرمایا ہے۔ یہ علم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ساری دنیا میں جو علم پھیل رہا ہے یہ عطا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کر رہے ہیں، میں تقسیم کر رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خفیفتانی علی اللسان، آگے پھر بندے کے دماغ میں ایک وہم آتا ہے جب اتنے ہلکے کلمے ہیں تو پتہ نہیں ان کا وزن بھی ہوگا یا نہیں، وہ کتنی قیمتی ہوں گے، میزان میں ترازو میں ان کا کیا وزن ہوگا۔ فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، اگلے جملوں میں جواب دے دیا گیا ہے زبان پہ اگرچہ ہلکے ہیں لیکن خدا کے ترازو میں بڑا وزن رکھتے ہیں، بڑا وزن ہے ان کا، کمال اثر ہے ان کا، کمال وزن ہے ان کا۔ ان کو پڑھو روزی میں برکت، ان کو پڑھو اولاد میں برکت، ان کو پڑھو زندگی کے معاملات آسان، ان کو پڑھو اپنی مشکل راہیں آسان کرو، ان کو پڑھو مشکل و مصائب کی چٹانوں پہ ہتھوڑا پڑے اور ٹوٹ جائیں، پریشانی نہ رہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری الفاظ ہیں، وہ وزن ہے ان کا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، وہ کون سے الفاظ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ کلمات تنزیہ ہیں۔ کلمات تنزیہ، تنزیہ کون سے کلمات ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جن میں کسی چیز کو، کسی کمال کو، کسی خوبی کو ثابت کیا گیا ہے، اور بعض کمالات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک جن میں تنزیہ ہے، یعنی رذائل اور ایسی چیزیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، عیوب، نقائص، ان سے پاکیزگی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کلمات تنزیہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی آدمی کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، یہ 2 کلمے اور جملے 100 مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھ لے، اللہ پاک سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ 2 جملے ایسے مبارک کلمے ایسے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، اور گناہ کیا لے کے آتے ہیں؟ محرومیاں۔ گناہ کیا لے کے آتے ہیں؟ ذلتیں۔ گناہ کیا چیز لے کر آتے ہیں؟ پگڑیوں کا اچھلنا، بے عزتی، بے رونقی، مایوسیاں، یہ ساری چیزیں گناہ لے کر آتے ہیں۔ جب گناہ اللہ پاک کے کرم سے معاف ہو رہے ہیں تو ذلتیں دور، پریشانیاں دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مسائل کا حل ہے ہی گناہوں کی بخشش۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری امت کو ان کے اکثر گناہوں کی سزا اگر دینی بھی ہے تو دنیا میں دے دے۔ تو کھاتا نقد و نقدی چل رہا ہے، ادھر سے گناہ کرتے ہو ادھر سے وبال آتے ہیں، ادھر سے گناہ ہوتے ہیں ادھر سے مسائل، ادھر سے گناہ ادھر سے الجھنیں، ادھر سے گناہ ادھر سے ذلت۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، جو چیخ رہے ہوتے ہو فلاں نے میری پگڑی اچھال دی، فلاں نے میری تذلیل کر دی، فلاں نے مجھے مجلس میں بے عزت کر دیا، میری بیٹی نے، میرے بیٹے نے میری توہین کی، فرمایا کہ یہ تیرے تنہائی کے گناہ ہیں جو مجمع میں تجھے ذلیل کرتے ہیں۔ تو گناہ جب معاف ہو گئے تو معاملہ آسان ہو گیا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا معمول بنائیے، اور حضور خود اپنی امت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ صبح و شام 100 مرتبہ اس کو پڑھو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں، تمہارے حالات ٹھیک ہوں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ روئے عالم، ساری کائنات پر جو گناہ کے نحوستیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بندوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے بندے کے اندر کمالات بھی پیدا ہوں گے، خوبیاں بھی آئیں گی، میزان میں اس کا وزن بھی بڑھے گا، اعمال نامہ اس کے لیے جو ترازو لگے گا اس کے اندر بھی اس کے اعمال بھاری پڑ جائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ یہ کلمے ایسے ہیں جو انسانی کردار میں، انسانی اخلاق میں اور اسلامی اقدار میں بھاری بھرکم ثابت ہوتے ہیں اور وزن پیدا کرتے ہیں۔ جو خدا کے میزان میں وزن پیدا ہوگا تو جہاں جنت کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو برادران عزیز، ان کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور پہلے بھی کئی مرتبہ یہ وظیفہ میں دے چکا ہوں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غربت مٹ جائے اور مال و دولت کے امپار ہوں، برکتیں ہوں، اللہ کی طرف سے ایسا مال ملے جو پاکیزہ مال ہو، جس مال کے ذریعے سے اسلامی معاشرت کے آسانی سے ہم حقوق ادا کر سکیں، اپنے بیٹیوں کا، بچوں کا، ان کا ایک اچھا مستقبل ہو۔ ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں صبح کے وقت میں، سنت اور فرائض کے درمیان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ یہ پڑھا کرو، ان کلمات کی برکت سے غربت ختم ہو جائے گی۔ صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، حضور نے فرمایا یہ پڑھو
دنیا ناک رگڑ کر آپ کے قدموں میں حاضر ہوگی۔ وہ جو دنیا آج ہم سے ناک رگڑوا رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، جس کے لیے ہم بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، ہزاروں قسم کی بے اعتدالیاں کرتے ہیں، ہمارا ایک اسلامی توازن قائم نہیں رہتا، اپنے آپ کو اس دنیا کے لیے ہم نے ذلیل کیے ہوئے ہیں جس دنیا کو کل تک ہمارے آبا ٹھوکریں مارتے رہے ہیں۔ آئیے سنبھال لیجئے یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔